پہلا فاؤنڈیشن یہ ہے کہ قرآن کو صرف ایک پڑھنے سے بھی ایک ثواب ملتا ہے بالکل، بٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن ایک بالکل ہی الگ آپ کے پاس ایک پروسیس ہونا چاہیے. جب مجسم جیسے ہوتا ہے نا بس صاحب قرآن ہونا ایک الگ بات ہے. تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اکیلے میں نہیں پڑھنا چاہیے، مطلب میں نے کافی سنا ہے. ہاں دیکھیں اپنے اپنے تجربات ہیں، اور یہ میں نے تو آپ کے سامنے ایک وسیع جو ہے نا وہ اسکیل رکھ دیا ہے نا. اب جو فرض کریں پہلے ہی نقطے پہ پھنسا ہوا ہے کہ بھائی قرآن تو میرے برکت کے لیے آیا ہے، یہ صورت پڑھنے سے جو ہے نا وہ والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور یہ صورت پڑھنے سے شادی جلدی ہو جاتی ہے، اور یہ صورت پڑھنے سے بیوی مطیع ہو جاتی ہے، اور یہ والا جو ہے نا آیت پڑھنے سے بچے فرما بردار ہو جاتے ہیں. اب اس کے لیے تو یقیناً علیحدہ پڑھنے میں بڑا خطرہ ہے، پتہ نہیں کون سی صورت پڑھنے سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے، ہوتا ہوگا اس کے. یہ مطلب جس کی سوچ اسی پھندے میں پھنسی ہوئی ہے اس کے لیے تو وہ بات ہو جائے گی. لیکن یہ تو دیکھیں میں نے آپ کو آیات سنائی ہیں کہ رات کو کھڑے ہو کے اکیلے ہی میں پڑھنا ہے نا، کہ وہ تو لوگوں کے درمیان تو نہیں پڑھنا. رائٹ. اور یہ حکم عام ہے سب کے لیے ہے، یعنی آگے جا کے آپ دیکھیں نا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. صرف آپ ہی نہیں پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ ایک گروہ بھی پورا پڑھتا تھا. اب جو قرآن فار ایگزامپل ہماری ڈسکشن یہ ہو رہی تھی، سورہ الکوثر ہے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. اب انا اعطیناک الکوثر انگلش میں انڈیڈ یو ہیو بین گرانٹڈ الکوثر. اب الکوثر کا مطلب اٹ کین بی مینی تھنگس بٹ ابنڈنس، آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کثرت سے دی ہے. تو جب میں اگر یہ قرآن میں انڈیویجولی پڑھ لوں تو اس کا اگین میرا انٹرپریٹیشن بالکل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے مجھے لگے کہ اللہ مجھ سے بات کرے کہ اللہ نے مجھے الکوثر دے دیا، اللہ نے مجھے ہر چیز دے دی، مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس اسپیسیفک سورہ کا جو لاسٹ آیا ہے وہ یہ کہ آپ کے جو اینیمیز ہے وہ کٹ آف ہو گئے. اگین وہ میں پڑھوں تو میں خوش ہو گیا، تو اللہ نے تو میرا پورا خیال رکھا ہوا ہے کہ سب کو کاٹ چکے، میں سیٹ ہوں. مجھے حدیث بھی سمجھنا پڑے گا ٹو انڈرسٹینڈ وٹ اللہ واز سیئنگ ان دیٹ مومنٹ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مذاق اڑ رہا تھا کہ آپ کے تو کوئی بیٹے نہیں ہیں، آپ کا تو میسج ہی ختم ہو گیا یہاں، اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کے اینیمیز کٹ آف ہو گئے، آپ نماز پڑھے، آپ سیکریفائس کریں. تو قرآن کو میں سمجھوں، قرآن کی انٹرپریٹیشن پڑھوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حدیث بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں جی. ایک ہے حدیث بمعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. ایک ہے قرآن مجید کی جو سیاق و سباق ہے جس میں وہ نازل ہوا ہے، جسے ہم شان نزول کہتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. وہ پس منظر جس میں وہ آیات نازل ہوئی ہے، اس کا تعلق سنت یا حدیث کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق سیرت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے یہ والا واقعہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا خاص طور پہ، جی. تو یہ سنت سے متعلق نہیں ہے، یہ سیرت سے متعلق ہے. سمجھ گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اگلی بات سمجھیں، یہ جو سیرت سے متعلقہ چیزیں ہیں نا، یہ قرآن مجید کے اولین فہم کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس صورت کا یا اس آیت کا یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی، تو وہ معنی ڈٹرمنٹ ہو گیا کہ یہ معنی تھا اس کا. صحیح ہے. لیکن یہ ہو گئی تعویل خاص، اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر اس آیت کی تعویل ہو گئی. لیکن قرآن کو اس کے ساتھ محدود نہیں کر دینا چاہیے، اس کی تعویل عام بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو وہ اساطیر الاولین بن کے رہ جائے گا، اس زمانے کی کہانیاں بن کے رہ جائے گا بس. بالکل. ٹھیک ہے. جبکہ وہ میرے لیے بھی رہنمائی ہے، تو یقیناً مجھے بھی دیکھنا ہے کہ اس کوثر سے مجھے کیا ملا ہے. تو مجھے ہدایت ملی ہے نا، یہ بھی اس کوثر کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے. آج یہ بیٹھے ہم جو کچھ، اگر وہ کوثر اللہ کے نبی کو نہ ملا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اور آپ یہ روشنی کی باتیں کہاں سے سیکھتے. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو مجھے بھی تو اس سے کوئی حصہ مل گیا نا کوثر سے. میں بالکل محروم نہیں رہا، اور پتہ نہیں کیا خیر و برکت ملی ہوگی اس سے. تو اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ اس سے مجھے اتنا حصہ میرے حصے میں بھی آ گیا. تو یہ گویا ہم نے اس کی تعویل عام کر دی. رہ گیا دوسرا معاملہ، کیونکہ آج کل ہر طرح کی گمراہیاں موجود ہیں، وہ بہت اہم ہیں. وہ ہے دین کا وہ حصہ جس پر عمل کیا جاتا ہے، پریکٹس کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ کانسیپچول چیزیں ہیں، یہ ساری والی جو ابھی میں نے، زیادہ حصہ قرآن مجید کا کانسیپچول ہے. یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ پریکٹیکل معنی کہ بھائی احکام دیے گئے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس. سمجھ گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوامر اور نواہی جنہیں ہم کہتے ہیں. اب اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ یہ کرو، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا. مطلب وہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ سکھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. putting the words into practice basically. بالکل. کیونکہ دیکھیں الفاظ جو ہوتے ہیں
وہ آپ کے خیال کو یا آپ کے تصور کو یا آپ کی سوچ کو یا آپ کے تخیل کو یا آپ کے کانسیپٹ کو دوسرے تک منتقل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو مس کنسیپشن ہر جگہ موجود رہتی ہے الفاظ کے باوجود. الفاظ کے درست استعمال کے باوجود مس کنسیپشن کا امکان، جسے ہم کمیونیکیشن گیپ کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ہر جگہ موجود رہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کسی لغت کے ہیں. اس لغت میں اس لفظ کے کئی معنی ہیں، ایک معنی میں تو نہیں استعمال، کئی معنی ہیں اس کے. اب اس خاص جگہ پہ اس لفظ کا کیا معنی ہے کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا نا. بالکل. تو رسول کو معلم بنا کے اس لیے بھیجا گیا ہوتا ہے اور خود رسول کو بھی پریکٹس کر کے دکھایا گیا ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں نا کہ وہ یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ رسول نے سکھایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے پڑھو. بالکل. تو جبریل نے آ کے حضور کو سکھایا نا کہ نماز ایسے پڑھیں. کیوں؟ اب دیکھیں وہاں تو حکم آ گیا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے. کیسے پڑھو؟ اس کی شکل کیا ہوگی؟ یہ کہیں آئی ہے؟ رکوع کا ذکر آ گیا، سجدے کا آ گیا. بھائی ایک رکوع کرنا ہے یا دو رکوع کرنے ہیں؟ یہ تو نہیں آیا. سجدے ایک کرنے، دو کرنے، 10 کرنے ہیں؟ کہیں آیا؟ رکعت قیام کرنا ہے، آ گیا، ٹھیک ہے. تو کتنی رکعتیں پڑھنے ہیں؟ کوئی ذکر نہیں ہے. بلکہ اگر آپ الفاظ پہ جائیں تو نمازی بہت مطلب وہ سارا دن نمازی پڑھتے رہیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ جو ہی سورج ڈھلا شروع ہو جاؤ بسم اللہ پڑھ کے، اللہ اکبر، اور جب تک رات گہری نہیں ہو گئی پڑھتے ہی رہو. مطلب بیچ میں سارے کام ختم، نہ کھاؤ نہ پیو، نہ حالت نماز میں رہو، نماز پڑھے بس. ٹھیک ہے. تو اب لغوی معنی میں جائیں گے تو یہ مطلب نکل آئے گا. یہ تو اللہ کے نبی بتائیں گے نا کہ بھئی یہ اس کے بعد زور کی نماز ہے، ٹھیک ہے، یہ میری سنت یہ ہے، اور اس کے بعد آپ جاؤ اپنے کام کرو، پھر آ کے عصر پڑھو، پھر عصر پڑھ کے جاؤ اپنے کام کرو، پھر آ کے مغرب پڑھو، پھر جاؤ اپنے کام کرو، پھر غسق اللیل آ کے عشاء پڑھو اور سو جاؤ. عشاء کے بعد کوئی کام نہ کرو، اب سو جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ گویا نماز قائم ہے، لدلوک الشمس سے لے کے الی غسق اللیل، گویا قائم ہی ہے کہ آ جا ہی رہے ہو، گئے واپس آئے، گئے واپس آئے، گئے واپس آئے. تو یہ گویا تمہارا یہ نماز تم نے قائم ہی رکھی ہوئی ہے. تو سنت میں مشکل آئی ہے، سنت میں آسانی آئی، آسانی آئی اگر آپ اسے سمجھیں. اگر وہ ٹرو معنی میں لے لیں اسے، جو ہے نا اس پیریڈ میں جو الفاظ کے ہیں، تو پھر گئے آپ. پھر دنیا لٹرل سینس میں سمجھ نہیں آتا. لٹرل سینس میں تو میں 8 گھنٹے کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتا. تو وہ سنت نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی. ایک اور مشکل سے سنت نے آپ کو نکالا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سنت کی وجہ سے اختلاف بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ تفرقہ بہت ہو جاتا ہے اور مختلف معنی آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ سنت کو چھوڑ کے ذرا معنی کا تعین کریں نا. نماز یہ صلاۃ کا لفظ ہے. پہلے تو اس میں اختلاف ہے کہ یہ صاد لام واو مادہ ہے یا صاد لام یا مادہ ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اب اسی سے یہ فرق ہو جائے گا. ایک معنی اقدام الی شیء معنی ہو جائے گا، کسی شے کی طرف بڑھنا. ایک معنی ہوگا کہ کسی شے سے کوئی حرارت حاصل کرنا. ٹھیک ہے. اب جب میں نے اور آپ نے تو چلیں یہ معنی کر لیا اقدام الی شیء یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا، انی وجہت وجہی للذی فطر، یعنی یہ مطلب ہو جائے گا. اور حرارت حاصل کرنے یعنی ایمان میں اضافہ کرنا، اس کو ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنانا، ہم نے تو یہ منع کر لیا. لیکن اگر لغت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں کہ آگ تاپنا شروع کر دو، ٹھیک ہے، یہ معنی کی گنجائش ہے. کسی نے اپنا کوئی مرشد بنا لیا، اقدام الی شیء، اس نے اس کے ساتھ جا کے ملاقات کر لی، اس نے کہا میں نے نماز پڑھ لی، تو لغت کے اعتبار سے تو کفایت کر جائے گا. ایک معنی تھوڑا سا تھرکنا بھی ہے، تھوڑا مٹکنا، یہ معنی بھی ہے صلاۃ کے اندر موجود. اب ایک آدمی جو ہے کلب میں جا کے تھوڑا سا مٹک کے آ گیا، اس نے کہا جی میں نے نماز پڑھ لی، تو کتنی قسم کی نمازیں ہو جائیں گی. تو سنت ہمارے لیے مطلب ایک چیز کے جس کے لامحدود معنی ہو سکتے ہیں، اسے ایک خاص جامع میں وہ ہمیں کلیئر کر کے دے دیتی ہے. تو اس نے ہمارے لیے آسانی کی یا مشکل کی؟ یہ نان سینس ہے. وہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ عقل سلیم، تو جن لوگوں کی عقل جو ہے نا پرورٹ ہو جاتی ہے، وہ سلامتی پہ قائم نہیں رہتی، تو وہ سیدھے معنی کو بھی الٹے معنی پہنا دیتے ہیں، سیدھے لفظ کو بھی الٹے معنی پہنا دیتے ہیں، اوور کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں، کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں. یہ بالکل سمپل چیز ہے. قرآن میں بھی کوئی وجہ نہیں ہے اور سنت میں بھی کوئی وجہ نہیں ہے. لا عوج لا، اس میں کوئی وجہ نہیں ہے. کہ یہ من بالکل سیدھا ہے تو سنت بھی بالکل سیدھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیج کے ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہیں. سنت رسول میں آسانی ہے، ایک پکا معنی مفہوم ہے. اب آخری بات اس زمانے میں
اللہ کی مراد کو میں پایا نہیں پایا، اللہ کے نبی کی سنت مجھ تک پہنچی، اللہ نے مجھے کہا میں نے تو یہ کہا تھا، تو نے یہ کیوں کیا؟ میں کہا گا تیرے نبی نے یہی بتایا تھا، اب میرے سر سے تو اتر گیا نا، وہ اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا اس کام کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی یہ اتھارٹی تھی کہ وہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا یہ معنی ہے، یہ اتھارٹی اللہ نے انہیں تفویض کی تھی، اور میرے لیے وہ کفایت کرتی ہے کہ اللہ کے سامنے اس کا عذر میں اللہ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کی بجائے میں نے اپنی مت دوڑائی گھوڑا عقل کا، اور میں نے غلط نتیجہ نکال لیا، اب اس کو جا کے میں کیسے جسٹیفائی کروں گا؟ وہ تو اللہ کی مرضی ہے، مانے نہ مانے، بالکل، جبکہ اس کے بھیجے ہوئے کے طریقے پہ اگر میں چلوں گا تو میں اس کو بالکل، میں تو بری ذمہ ہو گیا۔